اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام سوال یہ ہے سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، گفتگو ہے رسائی ادب کے متعلق۔ مرثیہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بر صغیر میں کہا جاتا ہے۔ مرثیے کی بنیاد ہمیں ملتی ہے عرب سے، جہاں پہ ہمیں انبیاء کے کہے ہوئے وہ اشعار جو غم کے اشعار ہیں، حضرت نوح کا تو لقب ہی نوحے سے پڑا، وہ کہ نوحہ اور مرثیہ الگ الگ صنف ہیں، لیکن غم کے المناک مصائب پہ اشعار کہنے کا رواج یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اور الہی نمائندے بھی اس کو انجام دیتے رہے۔ بر صغیر میں مرثیہ نگاری کے حوالے سے، مرثیہ خوانی کے حوالے سے، سوز خوانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ شاعر، ادیب، سوز خواں، نوحہ خواں، ایک جانی پہچانی شخصیت، عزاداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب سید کاشف زیدی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ زیدی صاحب، ہم مسلسل مرثیے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آئے، جس میں ہم نے ایک اہم موضوع بھی ڈسکس کیا کہ جی ہدیہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے، بانیان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات کو ہم مزید یہاں پہ کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دین بھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایسے کہتا ہے کہ کنڈیشنل، ہر چیز اپنی کنڈیشن کے حساب سے تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ذاکر ہے جو کہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور وہ جس کے ہاں مجلس پڑھنے جا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ بانی جو ہے مالی طور پہ مستحکم ہے، تو اگر وہ اس سے اپنی ضرورت کے مطابق ڈیمانڈ کر لے تو اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں اپنی نظر میں؟ یہ مناسب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو اہلہ وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے ابھی گزارش کی کہ محبت، ابھی میں نے آپ کو اس کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ محبت میں سوال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب آپ محبت کرتے ہیں، یہ بانی مجلس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے عطا کیا۔ ائمہ علیہ السلام نے جو انہیں عطا کیا، ظاہر ہے کہ ائمہ اس کے آگے تک کے معاملات جانتے ہیں۔ یعنی آپ کو بہت ساری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام کسی ایک شتیتا نام کی خاتون نے جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کو خمس بھیجا، امام نے کہا کہ وہ غریب ہے تو اس کو یہ دینا ہماری طرف سے، اس سے کہنا کہ تا وقت یہ انتقال تک جو ہے وہ تمہارے لیے یہ پیسے کافی ہوں گے، اور امام نے جب انہیں عطا کیا تو وہ انتقال تک اور اس کا جنازہ ہم پڑھانے آئیں گے۔ تو بات یہ کہ چونکہ امام جانتے ہیں، ہاں چونکہ امام جانتے ہیں، آپ جب امام سے رجوع کرتے ہیں، ایک تو پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ امام موجود ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ یہ یقین کر لیں کہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تربیت میں، یعنی جب سوسخانی میں آیا میں استاد کے ساتھ، تو ہماری تربیت میں یہ بات شامل تھی، یعنی میں نے استاد کو دیکھا کہ استاد کے یہاں شاید بیٹے کی ولادت ہوئی تو استاد وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے اور مجلس پڑھنے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں یہاں رہ کے کیا کروں گا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے میں چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ کہ میں ان کے بچوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ میرے بچوں کے محافظ ہیں۔ کیا بات ہے! یقین دیکھیں آپ، دیکھیں بات یہ یقین کامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے بچوں کا ذکر کر رہا ہوں، جب ان کے بچوں کے پیاس میں بیان کر رہا ہوں تو میرے بچے پیاسے نہیں رہ سکتے، جب میں ان کے بچوں کی بھوک بیان کر رہا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ جب جناب دائرہ فرش ادا بچھا ہوا، جناب دائرہ کی نظر میں سب لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو تخت پہ بیٹھے ہیں وہ مخصوص ہیں، وہ بالخصوص ان کی نظر میں۔ تو جب وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں تو وہ آپ کی بیماری بھی جانتی ہیں، وہ آپ کی تکلیف بھی جانتی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کی فیس نہیں گئی، ان کو یہ بھی پتہ ہے آپ کے گھر کا کرایہ نہیں گیا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے گھر کے بل جو ہے وہ جمع ہو گئے اور آپ نہیں دے پا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے۔ اچھا، کیا وہ مسبب الاسباب نہیں ہے؟ کیا وہ خدا کے یعنی خدا کی جو صفات ہیں اس کے مظہر نہیں ہیں؟ ائمہ علیہ السلام کون ہیں؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے وہ بڑی اچھی بات بتاؤں آپ کو۔ ائمہ اہل بیت کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طرح آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک چھبی بنتی ہے، لیکن وہ چھبی جب تک رہتی ہے جب تک آپ کا وجود ہے، آپ جب سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ چھبی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ائمہ اہل بیت خدا کا آئینہ ہے، جب تک خدا موجود ہے وہ چھبی موجود ہے، تو وہ خدا کی صفات کے مظہر ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کے مسائل نہیں جانتے تو پھر آپ مانگتے کب ہیں؟ آپ مانگتے اس سے ہیں جسے آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو بتاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔
آپ اس کے کہنے پہ جا کے مجلس پڑھ رہے ہیں یا اس کے والد کی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں. تو جس کے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں جو کائنات کی مالک ہے، جو سب جانتی ہے، جو سب جانتے ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں. تو آپ جب جانتے ہیں اور امام علی جانتے ہیں کہ یہ بھوکے ہیں، امام علی جانتے تھے کہ یہ سلمان جو تھے ان کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہیں، امام تو چھپا ہوا تھا. تو امام نے پھر بھی پوچھا، تصدیق یعنی پوچھا تاکہ بات واضح ہو جائے، اور پھر امام نے عطا کر دیا. کیا سلمان نے مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا. آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ عین الناظرہ ہیں. بے شک، وہ میرے اندر کے مسائل بھی جانتے ہیں، بے شک، وہ بے شک. اور ان کی وجوہات بھی جانتے ہیں کہ وہ مسائل کیوں پیش ہو رہے ہیں. درست. ٹھیک ہے. تو جب میں یہ یقین کر لوں گا کہ وہ جانتے ہیں تو پھر میں سوال نہیں کروں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے. یعنی اس کا کرائٹیریا، ہدایت کا کرائٹیریا متقین. کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے. اب یہاں غیب کا مسئلہ ہے، باطن جو ہے وہ غیب ہے اصل میں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے نہیں کمایا، آپ کو یہاں عبادت کے لیے بھیجا ہے، کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ کو کمانے کے لیے بھیجا؟ ثابت کریں. کہیں خدا نے آپ کو کہا ہو کہ یہ کماؤ اور کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. یہ ضرور کہا ہے کہ رزق تلاش کرو، لیکن آپ کو یہ نہیں کہا کہ کماؤ. یعنی کہ وہ پرائم ٹارگٹ نہیں بنا. پرائم ٹارگٹ نہیں ہے آپ کا، پرائم ٹارگٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں، آپ کا 8 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹرانزٹ ہے. آپ دبئی ایئرپورٹ پر رک گئے، تو دبئی ایئرپورٹ پر کیا کریں گے؟ آپ جو مل جائے گا کھا لیں گے، جہاں جگہ مل جائے گی بیٹھ جائیں گے. ایسا ہی کریں گے نا. یہ آپ کا ٹرانزٹ ہے بھائی، یہ دنیا آپ کا ٹرانزٹ ہے. آپ انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے کہا کہ دو سجدوں کی توجیہ کیا ہے؟ امام نے کہا پہلا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا سے، اس مٹی سے خلق ہوئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ واپس اسی میں چلے جانا ہے. اس نے کہا مولا زندگی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جب تم بیٹھتے ہو تو کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہی زندگی ہے. بات یہ کہ ائمہ علیہ السلام آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں لگا رہے ہیں. کسی آیت اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خدا نے جو ہے وہ کیا نام ہے ہر آدمی سے یعنی ہر شخص کا ذمہ دار رزق کا وہ ہے، تو پھر لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی خدا نے ضرورت کی چیزیں پوری کرنے کا ذمہ لیا ہے، 10,000 کے پردے لگانے کا ذمہ نہیں لیا، 25,000 کا قالین کا ذمہ نہیں لیا. آپ نے اپنے معاملات خود خراب کیے ہیں. ہاں، آپ اپنی حدود میں رہیں نا، آپ اپنے معاملات میں رہیں. جتنی آمدنی ہے اتنے معاملات کریں. آپ جب اس سے زیادہ کریں گے تو کون پریشان ہوا؟ آپ ہی پریشان ہوں گے نا. تو مسئلہ یہ کہ اپنی چیزیں آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنی ہے. آپ یقین کریں. یعنی اب مجھے بتائیں حضرت ابوذر کس حالت میں چلے گئے؟ وہ نہیں کما سکتے تھے پیسے، وہ دنیا میں معاملات نہیں کر سکتے تھے. حضرت سلمان کس حالت میں چلے گئے؟ جو 10ویں درجے پر تھے ایمان کے. حضرت ابوذر 9ویں درجے پر تھے ایمان کے. حضرت مقداد، ان کے سب کے حالات اچھے تھے؟ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ خدا مومن کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں لوگ خدا مومن کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کا اکاؤنٹ دنیا میں کلیئر ہو جائے. وہ جب میرے پاس آئے، مصلحت ہیں، یعنی معصوم کی احادیث ہیں، معصوم کی احادیث ہیں. میں آپ کو وہ کتابچہ بھیج دوں گا. امام نے مصیبتوں پہ کہا ہے، مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ حدیث کہی ہیں کہ تاکہ جب علی کا چاہنے والا میری بارگاہ میں آئے تو اس کا اکاؤنٹ کلیئر ہو. اور اس کے لیے اور کچھ لوگوں کو دنیا میں اتنی آسائشیں دیتا ہے تاکہ اس کی تھوڑی بہت جو نیکی ہیں اس کے بدلے اس کو آسائشیں دے دو، تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے ڈائریکٹ جہنم ہو، اس کے لیے معاملہ کچھ نہ ہو. تو بات یہ کہ سلمان نے کیوں نہیں معاملات کیے؟ مجھے بتائیں. حضرت ابوذر بھوک پیاس کی عالم میں شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، تو کیا امیر المومنین ان کو لا کے شہر میں نہیں رکھ سکتے تھے؟ ہر شخص کا ایک امتحان ہے، وہ اس سے گزرنا ہے. اچھا، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ تربیت کر رہا ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ امام نے کہا آپ یہ دیکھو کہ اگر اس عبادت کے نتیجے میں خدا سے قریب ہو رہے ہو، یعنی اگر خدا کی واجبات کا پابند ہو رہے ہو، تو سمجھ لو کہ مصیبت آئی ہے.
تو یہ مصیبت میرے اوپر عذاب ہے یا کیا نام ہے میرے لیے کیا نام ہے امتحان؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ اگر خدا کی واجبات سے قریب ہو رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ امتحان ہے، اور اگر سمجھ لو کہ دور ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ عذاب ہے۔ اچھا، امتحان کا معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ امتحان کب ہوتا ہے؟ امتحان جب ہوتا ہے جب سلیبس پورا ہو جائے، اس کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ آپ کا ہمارا امتحان نہیں ہے بھائی، امتحان ائمہ کا ہوتا ہے، ہمارا آپ کا تربیت کا پروسیس ہے یہ۔ جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال کے گرم کرنے کے بعد اپنی مرضی سے آپ موڑ لیتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو مسائل کی بھٹی میں جھونک کے خدا اپنی مرضی کا بنا لیتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو باطنی طور پر سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے لیے رحمت قرار دیں اور اس کا شکر ادا کریں، اور وہ اپنے لیے اس کو عذاب سمجھیں اور اس سے گلہ کریں کہ میں ہی رہ گیا ہوں، میرے لیے مصیبت ہے۔ اللہ اللہ کر کے آج ایک انٹرویو ہوا تھا اور میں جا رہا تھا، تو نے بارش کر دی، تو اب آپ کفر بکیں، مثبت ہے یا منفی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر خدا جانتا ہے آپ کے مسائل تو وہ حل بھی کرے گا، کیونکہ اس نے پیدا کیا، اس کی ذمہ داری ہے، آپ کو زندہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو خودکشی حرام کہی ہے نا، اس آپ کو بالکل خدا بہترین رزق دینے والا ہے، ایسا ہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ فضل ڈھونڈو خدا کا۔ فضل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، فضل کے بہت سارے، اسی سے پہلے فضل کی تعریف کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ذالک فضل اللہ۔ یہ ہے خدا کا فضل کہ اس نے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، آپ کا تزکیہ کیا، اس نے آپ پر رسول مبعوث کیا۔ تو آپ کا کام تو رزق کمانا ہے ہی نہیں، رزق تو رازق تو وہ ہے، اسباب وہ بنائے گا۔ اس نے آپ کا رزق جہاں رکھا ہے، آپ کو وہ جگہ تلاش کرنی ہے، وہ پاکٹ تلاش کرنا ہے کہ جہاں سے آپ کا رزق رکھا۔ آپ جب اس پاکٹ تک پہنچ جائیں گے تو رزق جاری ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس لائن میں پانی آ رہا ہوگا، جب تک آپ اس لائن میں اپنا پائپ نہیں جوڑیں گے آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ یہ بٹن لگے ہوئے ہیں لائٹ کے، یہ اگر آگے سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ بٹن کھول کے ساری زندگی بیٹھے رہیں، لائٹ نہیں جلے گی۔ تا وقت یہ کہ جب تک یہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا۔ یہی آپ کا مسئلہ ہے عبادتوں کا، جب تک آپ ائمہ معصومین علیہ السلام سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، چیز آپ کے بلب نہیں جلیں گے، آپ خدا کو دوشی ٹھہراتے رہیں گے، آپ یہی کہتے رہیں گے مجھے مصیبت میں ڈالا، میں ہی مصیبت میں ہوں۔ لیکن جب آپ ائمہ سے جڑ جائیں گے تو آپ شکر کی منزل پر آ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا نیچے والوں کو دیکھو، شکر کی منزل پر آؤ گے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، کفر کی منزل پر آؤ۔ ہمارا فوکس ڈیفینس کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ احساس کمتری میں آئیں گے آپ، بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے زیدی صاحب کہ انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں ظاہر ہے نفس کے اندر فسق بھی موجود ہے، نیکی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اس کے اندر اس سے پہلے کی گفتگو میں ذکر آیا تھا کہ اس کے اندر مشہور ہونے کی خواہش بھی ہے کہ لوگ اسے پہچانیں، اس کی عزت و تکریم کریں۔ اچھا ذاکرین میں بھی ہوتی ہے، نیچرل ہے، بہت سے لوگ ذکر کرتے ہی اسی لیے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ مرثیہ خوان کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجلس کا وہ حصہ ہے کہ جس کو اکا دکا سامعین ملتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک وجہ ہے کہ نوجوانوں کی بہت زیادہ رجحان مرثیہ خوانی کی طرف نہیں ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے، جس طرح اکا دکا آپ کو کیا نام ہے لوگ نظر آتے ہیں آگے بیٹھے ہوئے، اسی طرح اکا دکا سوزخان بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ بہت سارے سوزخان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سوزخان بہت تھوڑے ہیں، جتنی مجلس ہیں اتنے سوزخان نہیں ہیں، لیکن جتنی مجلس ہیں اس سے کہیں زیادہ نوا خان موجود ہیں۔ آپ کا فوکس کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ ایک فیلڈ میں اترے ہیں، آپ کا فوکس کیا ہے، آپ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، پھر وہ بات وہی آ گئی نا۔ دیکھیے وہی آ گئی، یعنی اگر میں امام حسین کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اگر میں امام حسین کے مقصد کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یعنی حل من ناصر ینصرنا کے تناظر میں کام کر رہا ہوں کہ امام کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے، اگر میں امام کی مدد کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، امام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آیا کہ میری بات سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ 4 آدمی مجھے پہچانے، تو پھر امام حسین نہیں ہے۔ امام حسین کہاں ہیں؟
امام حسین میرا فوکس ہی نہیں ہے. میرا فوکس وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے سن رہے ہیں. اسی لیے میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرتا ہوں معاشرے میں. میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کلام ڈھونڈ کے لاتا ہوں کہ جو جس سے لوگ خوش ہوں. پھر معیار نہیں ہے میرے پاس. پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں امام کی تضحیق ہو رہی ہے یا امام کی بات صحیح جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. میں لوگوں کی منشا پہ کام کر رہا ہوں. لیکن اگر میں امام کی منشا پہ کام کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں. اچھا آپ کی نظر میں کیا عوامل ہیں کہ لوگ مرثیے میں بہت کم تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں سننے کے لیے؟ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ کیا مرثیہ خوانی بہت مشکل ہے، اس میں بہت مشکل الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے، یا لوگوں کی دیر سے آنے کی عادت؟ نہیں، دیر سے آنے کی عادت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مرثیہ خواں ایک تو جو پرانے مرثیہ خواں ہوتے تھے وہ ایک مہذب لوگ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ شیروانی ٹوپی اور مہذب لوگ. سوسخانی کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. اچھا، پھر سوسخانی کا معیاری کلام ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوگوں کا ذہنی جو لیول ہے وہ یعنی مرثیہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا جناب میر انیس کا. اچھا، ہمارے یہاں زیادہ تر نارملی میر انیس، نجیم امروی، مرزا دبیر یہی سارے مرثیے پڑ جاتے ہیں انہیں کے. تو ظاہر ہے کہ وہ زود ہضم نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے لیے. اچھا، اور اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ ذاکری کا ٹرینڈ ہے. مختلف ادوار میں مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں. ذاکری کا ٹرینڈ ہے تو لوگ ذاکر کو سننے آتے ہیں. سوسخانی کو لوگ فارمیلٹی سمجھتے ہیں کہ جی یہ فارمیلٹی ہے. وہ ابھی تو سوسخانی شروع ہوئی ہے، ابھی حدیث قصہ، جس طرح حدیث قصہ کو فارمیلٹی سمجھتے ہیں. حدیث قصہ ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی حدیث قصہ ہو رہی ہے، ابھی تو سوسخانی ہوگی. مولانا کتنے بجے بیٹھیں گے؟ مولانا اتنے بجے بیٹھیں گے. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذہنی سطح ہے. ہر آدمی جو ہے وہ جو سننا چاہتا ہے اور وہ اس کے مزاج کا جو پڑھتا ہے وہ اسے سنتا ہے. میرا مزاج کچھ اور ہے تو میں اپنے حساب کے آدمی کو سنوں گا. تو ذاکری اس وقت جو ہے وہ ذاکری کا ٹرینڈ زیادہ ہے. تو سوسخان ہمیشہ سے یتیم اور مسکین رہا ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. تو ایسے ہی ہے جو ابھی بھی. لیکن اب لوگ جب استاد کی یعنی استاد نے جب اس پہ کام کیا تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو میں نے نشتر پاک پڑھا ہے میں نے 4 سال. تو وہاں کچھ لوگ آتے تھے اور وہ مجھ سے فرمائش کرتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ سنا دیں. تو مقصد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سوسخانی سننے والے نہیں ہیں، لیکن بہت کم ہے. تو استاد کو آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس سوسخوانی کو ایک جلا بخشی؟ روح ڈالی ہے استاد نے. کریڈٹ کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ روح ڈالی ہے انہوں نے. اور یعنی اگر استاد یہ سب کام نہ کرتے تو شاید سوسخانی آج اس لیول پہ نہ ہوتی. دیکھیے ہمارے یہاں المیہ یہ تھا کہ ہمارے جو سوسخان حضرات تھے انہوں نے اپنے بچوں پہ کوئی محنت نہیں کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نہ انہوں نے شاگرد بنائے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کرنا مناسب نہیں. اچھا، جو لوگ استاد ایک بات اور کہتے تھے. استاد کہتے تھے جو لوگ امام حسین سے مخلص ہیں، اسے کہتے تھے کاشف، جو لوگ امام حسین سے مخلص ہیں ان کی نسلوں میں سوسخانی چلی گئی، ذاکری چلی گئی. لیکن جو لوگ امام حسین سے مخلص نہیں ہیں ان کے بچے سوسخانی کی طرف نہیں آئے. تو بات یہ کہ یعنی استاد یہ کہا کرتے تھے. تو یہی مسئلہ ہے. بات یہ کہ ہم یعنی وہ چاہے لڑائی جھگڑے والے یا جیسے بھی ہیں، بد اخلاق ہیں جو بھی ہیں، لیکن ان کے بچے سوسخانی کر رہے ہیں کیونکہ وہ امام حسین سے مخلص ہیں. اور کوئی بہت مہذب ہے اور بہت کچھ ہے اور لیکن وہ امام حسین سے مخلص نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مسائل پیدا کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے، تو پھر وہ آگے پھر معاملات نہیں گئے. آپ امام حسین سے کیسے مخلص ہیں؟ یعنی آپ امام حسین آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی اور چیز کو فوکس کر کے کر رہے ہیں. تو وہ تو کریم ہے، آپ جو مانگیں گے وہ دے دیں گے. آپ دنیا مانگیں گے دنیا دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو مانگیں گے دے دیں گے. لیکن آپ کیا مانگتے ہیں ان سے؟ یعنی ہم جو امام کی ذریعے پہ جاتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ پیسے مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، بنگلہ مانگتے ہیں. کبھی کسی نے آگے جا کے یہ کہا کہ مولا علم دیں، میرا تزکیہ فرما دیں، مجھے اپنا عرفان. چونکہ ہم مادہ پرست ہیں، ہم باطن کو بھولے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری روح بھی ہے، اسی لیے امام نظر نہیں آتے ہمیں. اچھا، نئے پڑھنے والوں کو، سوسخانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ استفادہ تو ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر استاد نے جو بستہ جو ہے اسی سے کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بستے کے اندر مزید کچھ اضافہ ہونے چاہیے، اس کا ایک اور ایڈیشن آنا چاہیے، مزید مرتب کرنا؟ بالکل ہونا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر دور میں ضرورت ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی جائے اور ہر چیز کو امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنی مجلسیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس لحاظ سے کلام کی بھی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے. میں اپنے نئے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ معیار کا خیال رکھیں.
اور نئے کلام سے بہتر ہے کوشش کریں کہ پرانے اساتذہ کا کلام پڑھیں. پرانے اساتذہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کا کلام کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. اگر وہ پرانے جو چھپے ہوئے کتابیں ہیں اگر اس میں سے پڑھیں گے تو اس میں ان کا بھی ثواب ان کو بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی معیاری کلام ملے گا. شاید کچھ سماعتیں بہتر ہو جائیں. اور پڑھنا کمال نہیں ہے. پھر میں ایک بات کہوں گا آپ سے, پڑھنا کمال نہیں ہے, کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے. یہ فوکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر آئے. انشاءاللہ. اچھا زہدی صاحب, اب پروگرام اختتامی مرحلے کی طرف ہے, تو میں چاہوں گا کہ ضیاء علی رضوی بھائی, آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم نام, ان کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ سنائیے. شہید کربلا حسین, قتیل ماریا حسین, حسین 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 حسین. وہ ظلم کون سا رہا جو آپ پر نہیں ہوا, سوائے صبر و شکر کے زبان سے کچھ نہیں کہا. بنا لا الہ حسین, حسین 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 حسین. اے میرے بھائی صف شکن, اے بازوئے شہ زمن, کمر خمیدہ کر گیا تیری جدائی کا محن. نشانۂ جفا حسین, حسین 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 حسین. جزاک اللہ. پروردگار آپ کو تادیر, آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے, الہی آمین. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام سوال یہ ہے سے سجاد شاہ جی اور کاشف زیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.